أما القاصد فهو الجائر. وفي السند المتصل منا إلى الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن أشداد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله بارک اللہ فیک. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال اللہ عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. آپ حضرات خوش نصیب ہیں. سارا سال بخاری شریف اور دوسری احادیث مبارکہ کی کتابیں ماشاءاللہ مکمل فرما لی ہیں، اور بخاری شریف کے مزاج کو آپ اچھے طریقے سے امام بخاری کے عادات کو بھی سمجھ چکے ہیں. تعمیل حکم کے لیے حاضری ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ ہو تو وہ علوم معرفت کا ایک بحر مواج ہوتا رہتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. کوئی مجھ جیسا طالب العلم اس پر جتنی بھی بیان کر لے، میں سمجھتا ہوں کروڑویں حصے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ بھی منسوب حضور کی طرف ہیں. ہے یہ بھی اللہ کا کلام. سبحان اللہ. فرق آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ فرق اتنا ہوتا ہے، قرآن حکیم کے الفاظ مبارک بھی، مضامین بھی، معانی بھی، سب کچھ من جانب اللہ ہے، اور حدیث مبارک بھی وحی الہی ہے. یہ بھی اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر براہ راست نازل فرماتے ہیں. نہ قرآن مجید کے نازل کرنے میں کوئی درمیان میں وہ ایسا واسطہ ہوتا ہے، نہ حدیث رسول اللہ. جو حضور کو اللہ مضمون دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ مبارک سے اس کو ادا فرماتے ہیں. اس لیے احادیث مبارکہ بھی بحر مواج ہوتی ہے. ایک ایک امام صاحب ایک ایک رات قرآن مجید کی ایک آیت سے یا آمنہ کے لال کے ایک فرمان سے ہزاروں مسائل مستنبط کرتے رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو ان کے الفاظ مبارک تک چل رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرما دے تو فزت و ربی. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا کرم ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے. نسبت ہو جاتی ہے حدیث رسول اللہ، حدیث رسول اللہ، اور قرآن مجید کی نسبت ہو جاتی ہے براہ راست کلام اللہ، اللہ کا کلام. اس جگہ پر حدیث رسول اللہ فرما دیا جاتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کی بات ہے.
تو میں کہتا رہتا ہوں تھوڑا سا ذہن کو سنبھال کر سمجھ کر اگنا قدم اٹھاؤ. حدیث محمد بن عبداللہ نہیں، حدیث رسول اللہ ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بات یہ ہو کہ علماء یہ فرمائیں کہ ھذا حدیث محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، ھذا حدیث قریش، ھذا حدیث العرب، نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات حضور کو مبعوث فرمانے والی ہے. اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا ہے. اللہ نے حضور میں وہ کمالات عطا فرمائے ہیں. جب حضور کو خاتم النبیین فرما دیا ہے تو اب قیامت کی صبح کیا جنت تک میرے محمد کا پیغام چلے گا، دین چلے گا. اور قرآن مجید کو کوئی آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا سکالر، کیا کوئی بلا بھی ہو جائے قرآن حکیم کے 2 لفظ کوئی مائی کا لال نہیں پڑھ سکتا جب تک آمنہ کے لال کی گائیڈ بک کو استعمال نہ کرے. جب تک حضور نہیں رہنمائی فرمائیں گے کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. مثال دیتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک بڑا آدمی جو یہاں انگریزی سکولوں میں پڑھتا رہا ہو، آکسفورڈ فورڈ سے ڈگریاں لے کر آئے، اس کو قرآن مجید کھول کر دکھاؤ، اگر سورۃ بقرہ کا پہلا لفظ پڑھ جائے تو میں اس کو انعام دوں گا. جامعہ قادریہ میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ وہ تو پڑھ لیتا ہے، اور اتنا بڑا گریجویٹ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ اس کے بعد آمنہ کے لال کی سند اور طریقہ کار ہے. حضور نے پڑھ کر سکھایا ہے تو یہ پڑھ رہا ہے، اور اس کو وہ چیز نہیں پہنچی، اس لیے الف لام میم کو کیا پڑھے گا؟ علم، 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 پتہ نہیں کیا پڑھے گا. 3 حرف ہی کھڑے ہیں نا، الف لام میم پڑھ کے دکھائے کوئی. لیکن ماشاءاللہ تمہارا چھوٹا بچہ فرماتا ہے الف لام میم، سبحان اللہ ہے. تو یہ حدیث نے سکھایا ہے. قرآن مجید کا ایک لفظ مبارک بھی بغیر حدیث کے نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن حکیم کے ایک لفظ مبارک کا معنی مطلب بھی حدیث مبارک کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے اس فاصلے کو توڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارا مشن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور حقیقت میں یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے. فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرا واحدہ نہیں ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. سبحان اللہ، اللہ کا قرآن اور محمد کریم کا فرمان. اس لیے ہمارے اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند اپنے سینے سے قرآن اور حدیث کو لگائے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان پر اتنا اعتماد ہے کہ ہم اب کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر حضرت لاہوری کے ساتھ کر دے، ہمیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ہمارا حشر فرما دو. یہ اتنی اعتماد سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اللہ کا کلام اور محمد کا فرمان دیا ہے. قرآن حکیم کے ماشاءاللہ آپ حضرات تفاسیر کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے چہرے منور ہیں. اس لیے کہ آمنہ کا لال فرمایا گیا ہے ربا جو میری حدیث کو پڑھتا رہے قیامت تک، قبر میں، قبر کے بعد جنت تک اس کے چہروں کو نظر اللہ تر و تازہ رکھنا، خوبصورت رکھنا. تو یہ ساری مناسبت اسی سے ہے. حدیث شریف کے بارے میں کچھ گزارشات تو میں نے ابتداً کہہ دیا ہے کہ حدیث ہمارے نزدیک حجت ہے. قرآن مجید نمبر اول حجت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حجت ہے. ہمارا اصول شاشی کا طالب کو ہم یہی پڑھانا شروع کرتے ہیں اور آخر تک ہم اسی پر قائم رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے بتاؤ تو مانیں گے ورنہ نہیں. مت دو اس کو جواب، یہ سوال ہی کافرانہ ہے. پوچھو اسے تو مسلمان ہے، کیا بلا ہے تو مسلمان ہے؟ تو وہ کہتا ہے حضرت اس مسئلے کی دلیل ارشاد فرماؤ. دلیل قرآن مجید ہے، حدیث رسول اللہ ہے.
حدیث رسول اللہ کو چھوڑو، صرف قرآن، یہ پرویزیوں کی بات ہوتی رہتی ہے، پرویزی بالاتفاق کافر ہے۔ ہم یہی کہیں گے اللہ کا فرمان حجت ہے، آمنہ کے لال کا فرمان بھی حجت ہے، اور اس حجت کے راستے اور طریقے آپ حضرات نے خود حدیث پڑھی ہے۔ ہمیں کیوں صحابہ کرایا جاتا ہے، ہمیں کیوں اہل بیت کی طرف لے جایا جاتا ہے؟ وہاں سے لے کر صحابہ تو صحابہ ہیں، ہم تو حضرت نانوتوی کے احسان نہیں مٹا سکتے۔ جن لوگوں نے ہند میں ہمیں قرآن اور حدیث دیا ہے، میں بار بار کہتے رہتا ہوں، ہمارے نزدیک ہمارے بزرگ کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی حجت ہیں۔ ہم ان سے عقیدت اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسلام دیا ہے، توحید دی ہے، حضور کی نبوت، ختم نبوت، رسالت، صحابہ، اہل بیت، قرآن اور حدیث دیا ہے۔ اس لیے ہم آج الحمدللہ ایک مشن پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ مجھے تو حدیث شریف نظر آ رہی ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ حدیث کے آخری لفظ پڑھ لیں، حضرت قاضی صاحب نے مجھے ٹائم دے دیا ہے کہ بالکل مختصر ہے، اس لیے بس حاضری ہی چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوتا رہے گا تو باتیں بھی ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ بات چھیڑیں اور پھر وہ مکمل نہ ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں حدیث شریف کو شروع کر دوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان۔ میرے ضمیر نے مجھے یہاں سے گریبان سے پکڑ لیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے؟ کیوں اتنی سند امام بخاری نے لکھی ہے؟ پہلے پڑھو نا، حضور تک کیسے پہنچ رہے ہو؟ میں توبہ کر کے واپس آ رہا ہوں، معافی، باقی غلطی ہوئی ہے۔ اب میں کہتا ہوں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک۔ اب میں ابو ہریرہ کو مس کر دوں، میرے خیال میں تم بھی کتابیں میرے منہ میں مار دو گے، ہے کہ جس نے حضور سے بات سنی اور آگے پہنچائی ہے، آپ اس کو کراس کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ اور صحابہ میں پھر جن حضرات نے احادیث کو محفوظ فرمایا ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں اتنا شرح صدر عطا فرما دیا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بات اشکال باقی رہتے ہی نہیں ہے کہ حضور نے پتہ نہیں کہا بھی ہوگا یا نہیں کہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے حدیثیں گھڑ لی ہیں، استغفر اللہ، یہ ساری جہالت ہے، دین سے دور ہونے کی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے شیخ اللہ اکبر حضرت احمد ابن اشکاب نے مجھے حدیث سنائی تھی۔ احمد ابن اشکاب کو اس کے استاد محترم محمد بن فضیل نے سنائی، اس کو حضرت عمارہ بن القعقاع نے، اور ان کو حضرت ابی زرع نے۔ حضرت ابو زرع ابو ہریرہ کا شاگرد ہے، ابو ہریرہ محمد کریم کا شاگرد ہے۔ اب بتاؤ کوئی اشکال رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ تو اس لیے آج کے بعد ان باتوں کو ذہن میں لائیں۔ اگر حدیث مشکوک ہو جائے گی، قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اگر قرآن بھی مشکوک ہو جاتا ہے الیاذ باللہ، تو پھر اسلام کہاں جائے گا؟ اس لیے ہم قدر کرنے میں، حفاظت کرنے میں کتاب اللہ کی حفاظت پر بھی جانے دینا جانتے ہیں، حدیث رسول اللہ پر بھی جانے دینا۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسا علاقہ بتاؤ، پورے افریقہ کے جنگلوں میں، دیہاتوں میں چلے جاؤ، جہاں قرآن حکیم تو موجود ہو، حدیث رسول اللہ موجود نہ ہو۔ اس لیے قرآن کون بیان کرے گا؟ آمنہ کا لال، آمنہ کے لال سے اصحاب رسول اللہ، اور اس سے یہ پوری ایک کڑی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کیسے انہوں نے کس طریقے سے پہنچایا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی رہتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں پوری سند بیان کر دی ہے۔ یہ سند ہمارے ہاں ایک بہت بڑی گارنٹیڈ اتھارٹی ہے، جس پر ہم سینہ کھول کر کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا اعتماد ہے مجھے، اتنا بڑا اعتماد ہے میرے اساتذہ کو، کتنی ہمت سے فرماتے ہیں کہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے کہ نہ ہمیں امام بخاری کی اعتماد پہ کوئی فرق ہے، نہ ہم اس کے استاد، استاد کے استاد، استاد کے استاد، استاد کے استاد ابو ہریرہ سے حضور تک ہمیں کسی کی بات میں ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہم حدیث کو حجت سمجھتے ہیں، اور حدیث مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطلب ہر پروفیسر سمجھ سکتا، ہر ڈاکٹر سمجھ سکتا، ہر چینل پہ بیٹھنے والا سمجھ سکتا، تو پھر اللہ کے نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھیجا اس لیے گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، محبوب قرآن مجید میں نے آپ پہ نازل کر دیا، اب اس کو بیان آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بیان کریں گے تو پھر آگے شاگردان رسول بھی بیان کریں گے۔ جب تک آپ نہیں بیان فرمائیں گے اتنے تک قرآن مجید کے کسی ایک آیت کی تفسیر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور آخر میں عظیم الشان عقیدے کی بات بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اہل السنہ والجماعت کے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمہور اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کے نظریات قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں۔ ہر ایک نے آخرت میں جنت لینے کا خواہاں ہے، ہم بھی اپنا خاتمہ ایمان پر کرانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مر تو سکتے ہیں، نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں، نہ حدیث رسول اللہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں، اور جاتے جاتے امام بخاری کہتا چلا جا رہا ہے کہ میری آخری بات ہے، طلبہ اس کو پلے باندھنا۔ اللہ اکبر، عذاب قبر کھڑا ہے، انعامات قبر بھی کھڑے ہیں، تمہارا ایک ایک بول اور ایک ایک وزن تولا جائے گا۔ مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، کوئی مستثنا نہیں ہے، سب بنی آدم کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ باقی کیسے اب دنیا سائنس کی مثالیں دیتی ہے۔ آمنہ گلال نے پہلے فرما دیا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات سبحان ہے، لفظ سبحان جہاں بڑے بڑے فلاسفر، عقل مند لوگ، دانا سائنسدان لوگوں کا عقل جام ہو جاتا ہے، بلکہ فیوز ہونے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ وہاں سے چلتا ہے۔ اللہ کی قدرت وہاں سے آگے چلتی ہے اور وہ بیان کر دیتی ہے تو سب کچھ کھل جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ہر ایسے مسئلے پر اللہ نے لفظ سبحان فرمایا ہے۔ ذکر آ رہا ہے کہ وزن اعمال ہوگا، کب ہوگا؟ جب قبروں سے آپ اٹھ کر آئیں گے۔ جب قبروں سے، اب سوال ہو گیا قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ وہ تو ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، وہ مٹی ہو جائیں گے، وہ فلان ہو جائیں گے۔ سبحان جو ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنی کھوپڑی سے اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتا ہے؟ عقل کرو، تیری کھوپڑی ہے کیا کہ تو رب کی قدرت کو سمجھے گا؟ اس لیے نجات کی ایک صورت ہے جو اللہ فرما دے، جو اللہ کا نبی فرما دے، آمنا صدقنا، بس یہی ضروری ہے۔ اس لیے عذاب قبر پر، دوسرے پر ہمارے ہاں سبق میں پڑھائے جاتے ہیں دلائل بڑی بست کے ساتھ۔ میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ سارے فتنے اس وقت دم توڑ جاتے ہیں جب اللہ جل جلالہ کی صفت سبحان کو سمجھ لیا جائے۔ اللہ کو قادر مطلق کا عقیدہ تمہارے دل مان لیں، سارے باطل فرقوں کی ماں مر جاتی ہے۔ وہ جی جسمانی معراج نہیں ہو سکتا، بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ قادر نہیں ہے؟ جبریل کو 1000 دفعہ بھیج سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، تو آمنہ کے لال کو نہیں لے جا سکتے؟ نہیں لے آتے۔ عقل کرو۔ وہ جی عذاب قبر کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ قادر ہے۔ وہ جی کہاں وہ تو شیر کھا گیا اس کو، تو وہ تو ذرہ ذرہ ہو گیا، تو ہوائی جہاز میں ایکسیڈنٹوں میں مر گیا، واپس کیسے آئے گا؟ تیرے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ واپس لے آؤ۔ جس نے فرمایا ہے وہ قادر ہے۔
اس کے سب علم میں ہے کہ یہ ذرہ کہاں 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 پڑ گیا ہے، وہ تو ایک عمل سے واپس آ جائے گا۔ اللہ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے نا کیف تجل موتا، سارا کچھ سمجھایا، اور پھر فرمایا 4 پرندے پکڑو، ان کو کیما کیما بنا کر 4 پہاڑوں کو کرو، فسرون الیک۔ اللہ انہیں تو کن کہ نہیں کیویں سن سن، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ تو بالکل کیما کیما ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہی لفظ سبحان اللہ کی پاکیزگی اور پوری قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ قادر نہیں ہے، چلو کیوں کہاں کیوں کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ربا میں کیسے بلاؤں، نہیں نہیں، اللہ کے نبی کو یقین ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، انہوں نے فوراً بلایا ہے، کوے مور دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ہم اتنی صدیوں کے بعد پریشان ہیں، وہ یہ چیز کیسے سنتا ہوگا، کان تو نہیں تھا، ٹوٹا کیسے تھا، تو آیا کیسے تھا؟ بھئی تو خدا کو قادر نہیں مانتا، تیری مرضی۔ تو یہ سارا باب خود عذاب قبر اور انعام قبر پر باندھ دیا گیا ہے۔ عذاب قبر اور انعام قبر کا دار و مدار میزان پر ہے، عدل پر ہے۔ جس کی نیکیاں زیادہ اس کو جنت اور انعامات مل جائیں گے، جو کفر اور شرک میں ہوگا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ دونوں برحق ہیں۔ اب ان کے دلائل کی ضرورت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ والجماعت کے مسلک کی تائید کرتے ہوئے پہلے انہوں نے اپنے اس دعوے پر قرآن مجید کی آیت کو پیش فرمایا ہے۔ ارشاد فرما دیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے۔ اگر تیری میری کھوپڑی خراب ہو جائے اور ہم سوچنے لگ جائیں کیسے، میں کھندرا نہ والا منہ ہے بجھے مارو، کچھ بھی نہیں ہے جناب، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی تجھے یقین نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری دلیل حضور کی حدیث مبارک ہوتی ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان۔ تو حضور نے بھی فرما دیا قیامت کے دن میزان ہوگا۔ کیسا ہو گیا؟ تو پتر جلس ہوتے لے گنائے ہے نا، بات سمجھ، اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہے، کیوں یہ کافر کرے، یہ فلسفی کرے، دہریہ کرے، مسلمان کیوں کرے؟ مسلمان تو یؤمنون بالغیب، جو اللہ فرما دے، جو اللہ کا نبی فرما دے، آمنا صدقنا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو آخر میں ایک عقیدہ بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اہل السنہ والجماعت کے مسلک کی تائید فرمائی ہے، اس پر کتاب اللہ سے دلیل ارشاد فرما دیا، حدیث رسول اللہ سے بھی دلیل ارشاد فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو کوئی اور چیز چاہیے تو اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ عقلی دلائل اساتذہ کبھی اس لیے دیتے ہیں کہ کبھی تمہیں دہریہ سے ٹکراؤ ہو جائے تو تم ان کو کچھ سمجھا سکو۔ مثنوی میں مولانا رومی نے بہت کچھ دلائل ایسے دیے ہیں کہ دماغ صحیح ہو جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، جی یہ عذاب قبر کہہ رہے ہو ہیں، اور اس میں جناب جن کافر کو بھی عذاب دیا جائے گا، فرمایا ہاں دیا جائے گا۔ تو فرمایا وہ تو آگ سے بنا ہے نا، آگ کو آگ میں ڈال دو گے تو کیا کیا تکلیف ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بندے کو پکڑا اور کہتے اسے ڈورتے، طالب کو آگے انہیں ایک ڈل چا زور دا ہے، کچی اینٹ دے مارو اس کو، زور سے مارا، اس نے داڑ کی۔ اس نے کہا بیٹے کیا ہو گیا؟ تو ہم بھی مٹی سے بنے تھے، تو مٹی کو مٹی لگی ہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ کہتے وہ یہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مٹی کو مٹی لگے ہوتا ہے تو آگ کو آگ لگتی ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے جناب۔ تو یہ ہمارے متکلمین حضرات اس طریقے سے بھی پھر سمجھایا کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پر اصل مسئلہ یہی ہے، ہمارے نزدیک میزان برحق ہے، بس باقی تفصیلات کچھ بھی کرتے رہو، میزان برحق ہے، اللہ کی مرضی جیسے بنائے گا۔ کون تولنے والا ہوگا؟ اللہ کے امر سے ہوگا جو بھی ہوگا۔
ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آمنا صدقنا والے لوگ ہیں. اللہ نے اس کے نبی نے فرما دیا آمنا صدقنا. ہم اس میزان کی فکر کریں, سوالات کی بجائے ہمیں میزان کی فکر کرنی چاہیے. ہم اپنے عقائد, اپنے اعمال, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ان نیک لوگوں سے جڑ کر آخرت کو سنواریں کہ ہم اس میزان میں, اس میں اللہ ہمیں سرخرو فرما دے. سوالات جوابات یہ فضول دنیا میں آئے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے ہندو آ کر کہ مولوی صاحب اتنے سارے سوال جواب پڑھا رہے ہو, خیر تو ہے, تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں آیا, کیا جواب دو گے؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوالات جوابات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ طلباء کو ایک ذہن حاصل ہو, تاکہ وہ دہریہ لوگوں سے بھی مناظرے کر سکیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی شک ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. ہمیں 100 سے 200% یقین ہے جو اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے بالکل حق ہے. ہر چیز پر کتابیں لکھی گئی ہیں, رسالے لکھے گئے ہیں, ہم ان سب پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. قال رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس جب آ گیا کہ حضور نے فرمایا تو بات تو ختم ہو گئی. میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں صدیقی بنو صدیقی. اس کی کوئی تحقیق محقیق نہیں ہے, اس دور میں کوئی محقق ہے ہی نہیں. جنہیں کو کتبی دے آخری صفحے نہ میں نے محقق تو پتر مقامات دے 12 مکالم کو نقید ہوتے مقام میں سنتا میں کیا آدھا صاحب ہے نا میرے کو کوئی, یہ لوگ محقق ہیں. کوئی محقق شوقق آج نہیں ہے. اللہ اکبر. صدیقی بنو. حضور تشریف لائے ہیں نا, معراج کا مسئلہ ہوا, ابو جہل اینڈ کمپنی تو کہہ رہی تھی نا کہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. وہ کیسے, تو کیا بلا ہے گدا. اللہ جو فرماتا ہے اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے وہ بس حقیقت ہے. صدیق سے پوچھا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے, کہتے بتاؤ کہا کس نے ہے. انہوں نے کہا تو تیرے یار محمد نے. اس نے کہا منا ہے, عقل مانے نہ مانے, میرا عقل کسوٹی نہیں ہے, اللہ کی وحی کسوٹی ہے, اللہ کا نبی کسوٹی ہوتا رہتا ہے. اس لیے آپ حضرات بھی انہی حدیثوں کو لے کر جائیں. اس کا ایک ایک لفظ پر گفتگو ہے. اگر ہم الیاذ باللہ اس عقیدے سے ہٹ جائیں تو کسی کو یہ حدیث نہیں سمجھ آئے گی, اعتراض کرے بیٹھے گا یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان, روک دیا گیا. یہ کیسے نبی نے فرمایا کلمتان؟ یہ کلمے تو نہیں ہے, یہ تو کلام ہے. کلامتان فرمانا چاہیے, کلمتان کیوں؟ ہم پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بابا یہ محبت کا مقام ہوتا ہے. محبت میں لمبی باتیں بھی چھوٹی سی لگتی ہیں. یہ محبت کا ایک انداز ہے. تم کہتے رہو, میں کہوں گا نہیں, جو نبی نے فرما دیا سچ فرما دیا. پھر کہتے ہو جی فلانی جگہ پر کلام کو کلمہ کہا گیا ہے, اس جگہ پر بھی کلام کو کلمہ کہا گیا ہے. مل گیا نا کوئی لفظ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کلام ہے؟ بولو کیوں کلمہ کہتے ہو, ہے تو کلام. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کلمہ ہے کلام ہے؟ دو کلامیں ہیں. کہتے کیا ہو کلمہ شہادت, تو کیا ہو گیا جناب؟ ہم تو بابا ماننے والے لوگ ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. اس لیے میں کہہ دیتا رہوں کلمتان, بس دو کلمے ہیں. حبیبتان الی الرحمن, جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ. پھر آ جاتا ہے کوئی حبیبتان نہیں جی, اوپر حاشے پر دیکھو نا تمہارے مولوی نے لکھا ہوا ہے محبوبتان الی الرحمن. حبیبتان نہیں محبوبتان ہے. میں نے کہا وہ بھی سر آنکھوں پر جناب, لیکن مجھے تو وہی لفظ پیارے ہیں جو حضور فرما گئے ہیں. مجھے پتا ہے حبیبتان بانبان محبوبتان کے ہے, لیکن میں ٹکڑے ہو جاؤں گا, ایسے نہیں پڑھوں گا کلمتان محبوبتان الی الرحمن, پڑھوں گا حبیبتان الی الرحمن. یہ ایک نبوت پر کامل یقین اور ایمان کی بات ہوتی رہتی ہے. تحقیقوں کے جھونسلے میں لوگ آ کر
ایک تضاد پیش کرتے ہیں کہ قرآن شاید کچھ کہتا ہے، حدیث شاید کچھ کہتی ہے، ان میں جناب تعارض ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، پھر نبی نبی نہ ہوا، خدا کوئی کہے نبی کچھ اور کہے، یہ نبی ہوا؟ فرشتہ اللہ کی بات کے بغیر اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ نہیں کر سکتا، تو نبی کیسے؟ یہ تسلسل، یہ تصورات ہٹا دیجئے کہ اللہ کچھ کہتا ہے، نبی کچھ کہتا ہے، اس لیے یہ نبی کی حدیث غلط ہوگی، یہ فلان ہوگا، یہ وہ ہوگا، کوئی آیت کو غلط کہے، کوئی آمنہ کے لال کے فرمان کو غلط کہے، کائنات ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیامت تک دیوبندی بزرگ پڑھتا رہے گا کلمتان حبیبتان، کلمتان کلامان محبوبان نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حدیث کا ایک مزاج ہے، یہ امانت ہے، قیامت تک الفاظ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها فاداها کما سامع، ہمیں ان لفظوں کا پابند کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ ان الفاظ میں جو علوم کے خزانے ہیں، کبھی کوئی بڑا عالم آئے گا تو آپ کو سمجھائے گا، میں طالب العلم، وقت بھی نہیں ہے اور آگے مسئلہ بھی ایسا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی اللہ، کلمتان حبیبتان الی القہار الی الجبار، سبحان اللہ۔ اللہ کسی چیز کا پابند ہے؟ اللہ کا نبی آپ کا پابند ہے؟ الی الرحمن، امت کو حوصلہ دے دیا ہے کہ میرا محبوب بھی مجھے بڑا پیارا ہے تو اس کی امت بھی بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ بات محبت کی چل رہی ہے، حبیبتان تو آگے الی القہار نہیں بنتا، پھر الی الرحمن ہی بنتا ہے۔ محبت کا جوڑ رحمت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ذہن میں آ رہا تھا پتہ نہیں کتنا بوجھ، کتنی ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی جا رہی ہوں گی، اللہ کا محبوب بنو، اللہ کے محبوب کلمات پتہ نہیں کتنے ہوں گے وزنی، پھر میں نہیں خفیفتان علی اللسان، اسی کو تو سبحان کہا جاتا ہے، اسی کو سبحان کہا جاتا ہے۔ پڑھنے میں زبان پر بالکل ہلکے ہیں اور بالکل آسان ہیں۔ میں نے تجربہ کیا، سفر میں ہمیں ملتے ہیں، فرانسیسی ملتے ہیں، جرمنی والے ملتے ہیں، اور لوگ ملتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں پشتو والے ملتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، بلغ دالین پڑھ لیتے ہیں کبھی، لیکن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں کسی کو مغالطہ میں نے نہیں دیکھا ہے، جیسے کہا ہے ویسے فرما دیا ہے۔ تو فرمایا زبان پر بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ، نرم ہیں، اسہل ہیں، ہلکے ہیں۔ ہلکے کا معنی یہ نہیں کہ پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ کم وزن ہوتا ہے، کچھ زیر بات کا تو کوئی وزن نہیں، سب برابر ہوتے رہتے ہیں، گالی نکالو، شرک کہو یا توحید کے کلمے کہو، ہوتا تو برابر ہے، لیکن فرما دیا نہیں، پیارے ہیں، آسان ہیں، سہل ہیں زبان پر، اس لیے کوئی بہانہ نہ کرے، ہر وقت اپنے رب کی عظمت اور گن گاتا رہے۔ تو یہ تو جو سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کے چوتھے حصے میں پورے ہو جائیں گے تو یہ پتہ نہیں ان کا ثواب کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ جو ہے نا، جب پیارے بن جاؤ گے نا اللہ کے، پھر یہ محبت کے انداز ہوتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ عمل تھوڑا کرو گے ثواب ڈھیر ہوگا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ فرمایا اخلاص کے ساتھ کھجور صرف اللہ کے لیے دے دو تو احد پہاڑ بنا کر رب دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب کلمے کہو گے جس سے رب تمہیں محبوب بنا دے گا، تو محبوبوں کی پکار کیا ہوتی رہتی ہے؟ روزہ رکھ لو، فرمایا صائم و حبی، اللہ فرماتے جو بولتا جا دیتا جاؤں گا اختیار کے بعد، سبحان اللہ۔ محبوب اپنی زبان سے صرف بولے صحیح، دے دیتا ہوں، تو فرمایا اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، کہ دنیا کے سارے میزان کا تو اب دیکھ رہے ہو نا، سونے چاندی کا میزان ہوتا ہے، اور جناب جوار باجری تو ہوتے، لکڑیاں اور کپاس کے میزان ہوتے رہتے ہیں، اور پھر آخرت کا میزان حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا گیا اللہ نے میزان، تو اس نے کہا اللہ یہ میزان کیسے کون بھر سکتا ہے اپنے نیکیوں کے ساتھ؟ فرمایا وہ اتنا بڑا میزان ہے کہ 7 زمین و آسمان اس میں ڈال دو تو تنکا لگے گا۔ اللہ فرماتے سبحان اللہ۔ تو محبت کے انداز بھی ہیں نا، تم کس کے محبوب ہو؟ بادشاہوں کے محبوب، مربوں کے مربے ان کو دے گئے ہیں،
ان کی لونڈیوں کے مربوں میں مقبرے بنے ہوئے ہیں، تو تم مالک کائنات کے محبوب بن چکے ہو، اس لیے یہ سارا میزان بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، ایسے 1000 میزان ہو جائیں تب بھی بھر جائیں گے، بات تو محبت کی چل رہی ہے نا۔ اللہ کے محبوب بن جاؤ، مان کان للہ کان اللہ لہ، ساری کائنات مل جائے گی۔ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان۔ اب بڑا شوق ہو رہا ہے اللہ وہ ہمیں نصیب ہو جائیں، تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ٹائم ہو رہا ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی بات صرف کہہ دیتا ہوں۔ سبحان لفظ کو اتنی بڑی عظمت مل رہی ہے، انشاءاللہ زندگی اللہ نے توفیق دی تو جامع عبداللہ ابن مسعود کے ختم بخاری میں، وہاں تو ہم 1.5 گھنٹہ لے لیتے ہیں نا، کبھی گھنٹہ بھی لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا۔ سبحان کا لفظ اتنا عظیم لفظ مبارک ہے کہ اللہ کی جملہ صفات جلالیہ جمالیہ، صفات ذاتیہ وغیرہ سب کو کمال درجے سے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے لفظ سبحان سے بڑھ کر مجھ طالب العلم کو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ پہلا تو توحید کا لفظ مبارک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے توحید مجازن بھی نہیں بولی جا سکتی۔ اور سبحان میں لطافت ہے، عظمت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، کہاں کہاں سمجھو گے، ہے تو فرمایا سبحان میں اللہ کی بہت بڑی جلال بھی، جمال بھی، قدرت بھی، رحمتیں بھی، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا یہ خلاصہ توحید ہے، یہ خلاصہ ہے محبت اور عشق الہی کا، یہ خلاصہ ہے محبت رسول کا، یہ خلاصہ ہے محبت قرآن اور محبت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے اس پہلے سبق کو تو یاد کر ہی لو نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے نانا جان حضرت درخواستی رحمہ اللہ سب سے پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھی ہمارے ہاں کچھ حضرات تشریف لے آتے بعد میں تو ختم بخاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے بستیوں والے لوگ کہتے تھے آج تک ختم بخاری کہنی تھا، نہیں ہوا ہے، وہ ہوا ہے، کہتے نہیں ہوا ہے، کسی نے تو حدیث پڑھائی نہیں، پڑھی نہیں ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے سب پڑھ لو تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں کہ یہ سارے محمد کریم کی حدیث مبارک کے طالب آئے ہوئے ہیں۔ سب پڑھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلند آواز سے کہیں قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے کلامیں ہیں اللہ کو بہت بڑی محبوب اور پیاری ہیں، زبان پر لینے میں بالکل آسان اور ہلکی ہیں، اور میزان میں بہت بھاری ہیں، صرف میزان بھر دینا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے میزان جمع ہو جائیں، یہ 2 جملے پڑھ لو گے تو سارے کا سارا میزان دھرام کر کے نیچے آ جائے گا۔ وہ کون سے الفاظ مبارک ہیں؟ وہ اللہ کا بندہ اللہ کی تمجید بیان کرے، سبحان اللہ، اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اپنے عقائد کو بیان کرے۔ سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، احتیاجی سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ،
اے مشیروں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کائنات کو کھلاتا ہے خود کھانے سے، کائنات کو اولادیں دیتا ہے خود، اور مرضی ہے اس کی، کسی قانون کا بھی پابند نہیں ہے، پاک ہے اللہ، ہر قانون سے پاک ہے۔ کسی کو نر اور مادہ کے جوڑ سے اولاد دے دے، مرضی ہے اس کی، کسی کو انڈے سے دے دے، مرضی ہے اس کی، کسی کو نہ انڈا چاہیے نہ وہ چاہیے۔ موسم آ رہی ہے کھجوروں کی، نر کھجور کا جو آٹا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ایسے، 10 منٹ تک تیری ہتھیلی پر کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ انا خلقنا کل شیء بقدر، ہم پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کسی قانون کا محتاج، اللہ کسی چیز کے بنانے میں مٹیریل کا محتاج نہیں ہے، سبحان۔ ساتواں آسمان پر چلتے جاؤ، یہ حضرات تشریف فرمائے، علامہ ربانی صاحب اور دوسرے حضرات، پوری دنیا کا چکر تقریباً 30 35 50 گھنٹے تک تو میں نے بھی ہوائی جہازوں کے سفر کیے ہیں، جہاں اترے ہیں ادھیں کہیں ودا، کتا بھی تھا، زمین بھی تھی، مٹی بھی تھی، آسمان میں کہیں دراڑ کوئی نظر آتی نہیں ہے، سبحان، وہ محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، کون سا مٹیریل تھا جی؟ بن انسان رہا ہے، مٹیریل اگر مٹی ہے، اور پھر کیسے ہوا؟ الیاذ باللہ، اللہ نے اس مٹی میں پھونکا دے دیا، کمائی علی کو پیشانے ہی روح پھونک دیا، تو حضرت آدم ہی میں ایک شارک دبا لا، پھر 5 کلو کا ہو گیا، پھر چلتا گیا، 60 گز کا آدم صرف اسی ایک پھونکے سے پیدا ہو گیا تھا، سبحان اللہ۔ آدم امر میں سے ہے، خلق میں سے باقی مخلوق ہے، آدم امر میں سے، اللہ کا امر ہے۔ پھر اللہ کی مرضی، آدم کی کوکھ سے ہوا کو پیدا کر دے، رب کو قانون کو اللہ فرمائے، سبحان، رب کسی قانون کا پابند نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں جی اللہ کا قانون یہ ہے، میں نے کہا وہ کہتے کو قانون پڑھا ہے، رب ہر قانون سے پاک ہے، سبحان اللہ اکبر، رب کی توحید ہے۔ اور آخری چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کو جتنا بیان کرو گے، اللہ ایمان میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ کے نبی کی جتنی شان کو بیان کرو گے اتنی توحید سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی کی شان کو گھٹانے کا نام لوگوں نے توحید سمجھ رکھا ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے معجزات، اللہ کے نبی کے کمالات، اللہ کے نبی کا حسن و جمال، سارا کچھ بناتے رہو تو تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے نا، بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ جس کو نبی کے کسی معجزے پر اعتراض ہے، سمجھو کہ اس کو خدا کی قدرت پر اعتراض ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعت معجزے بھی کی قائل ہیں، بزرگوں کی کرامت کے بھی قائل ہیں، لیکن قدرت اللہ جل جلالہ کی حاصل ہوتی ہے۔ معمولی سی باتیں، نبی کیسے زندہ ہوگا قبر میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہے بولو، بس اللہ نے نبی نے کہہ دیا ہے کہ الانبیاء احیاء، صرف زندہ ہیں، فرمایا یصلون فی قبورہم، صرف قولی بات ہے، فرمایا میں محمد خود دیکھ کر آیا، جناب موسیٰ قبر میں پڑھ رہے تھے، پھر بھی کوئی تحقیق مارے، دفع کرو ان تحقیقوں کو، بس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آمنا صدقنا، عقل سے کام لو۔ اللہ نے عقل کس لیے دیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب ساری کائنات کو رکھ سکتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کے بغیر، زہر کے بغیر، مچھلی میں اللہ نے اتنی تذابت رکھی ہے کہ بڑی سے بڑا سنسار کو بھی کھا جائے نا، 10 منٹ سے پہلے وہ پانی ہو جاتا ہے، لیکن رب رکھے تو کون چکھے؟ لوگ اللہ کی قدرت پر جب اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں پاگل دے پترو کوئی تو کو ساکھے،
اللہ کا نبی جو فرماتا ہے وہ وہی فرماتا ہے جو اللہ فرماتے ہیں. باقی یہ بھی سمجھ لو یہ حدیث ضعیف ہے. ان کو پاگل کو پتہ ہی نہیں، ادھر کہتے حدیث ہے ادھر کہتے ضعیف ہے. ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، یاد رکھیے. جو اس کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. بات ہوتی ہے کہ علمی چیز ہے کہ انہوں نے ایک دور میں روایت کیا تھا، بڑھاپے میں کمزور ہو گیا ہے تو محدثین نے اس پر ٹک مار کر دیا ہے. اس کی تحقیق کرو یہ حدیث اس نے کس وقت بیان کی تھی، خلط ہونے سے پہلے یا بعد میں. جب کوئی کو پہلے بس اسی مضمون کو کسی اور نے بھی لیا ہے کہ ہاں لیا ہے، جب لے لیا ہے تو بس. یہ پاگل پنا ہے. جاہلوں میں یہ باتیں کرتے ہیں جن بیچارے جاہلوں کو پتہ نہیں. ان کو ایک نیا فتنہ دیتے ہیں کہ ہے اللہ کا نبی لیکن اس کی کچھ باتیں تو قوی ہوتی ہیں کچھ ضعیف ہوتی ہیں. استغفر اللہ. بالکل عقیدہ واضح ہے. تو اس لیے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی ایسا باندھا ہے جو عقل سے ماورا ہے. سوائے ایمان کے یہ باب سمجھ نہیں آ سکتا ہے. نہ میزان سمجھ آ سکتا ہے، نہ تولنا سمجھ آتا ہے، نہ تولنے والا سمجھ آ سکتا ہے. بس جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا آمنا صدقنا. سمجھ آ رہی ہے؟ چند باتیں عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساتھی نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں تو آپ حضرات کا ایک اپنا نظم ہے تو آپ حضرات اپنے نظم کو چلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.